اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے بندوں کو پیدا فرمایا وہ خود بندوں سے فرما رہا ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں۔ اب آپ ذرا توجہ کریں کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ آج کا انسان تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کا خیال یہ ہے کہ دنیا کی ساری آشائشیں میرے پاس ہیں، میں کس طرح گھاٹے میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، انسان خسارے میں ہے۔ اس کا گواہ زمانہ ہے، اور عصر کا معنی ہی ہوتا ہے زمانہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو عصر کہا گیا، جو زمانہ کہا گیا، کہ زمانہ اور زمانے کی قسم یاد فرمائی گئی، وہ اس لیے کہ زمانہ بڑے بڑے لوگوں کی فنا کا گواہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، بڑے بڑے لوگ جن کا پوری دنیا میں نام تھا، بڑے بڑے لوگ جن کا پوری دنیا پہ سکہ چلتا تھا، آج ان کا نام بھی دنیا نہیں جانتی۔ آل ساسان یہ وہ خاندان ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایران پر 131 سال تک حکومت کی تھی، اور اس خاندان کے 150 لوگ یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوتے رہے، لیکن آج دنیا ان کا نام نہیں جانتی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا کو اپنا لیا۔ لیکن اگر میں ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھوں کہ حضور کی مسجد کے مؤذن کا نام کیا ہے، تو وہ کھڑا ہو کر بتا دے گا کہ بلال حبشی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے دامن رسول سے وابستگی رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام کو بلند کر دیا، اور جنہوں نے دنیا کو اپنے دل میں بسایا، نہ دنیا انہیں جانتی ہے، نہ آج کا کوئی انسان ان کے نام سے آشنا ہے۔ تو اس زمانے کی جو قسم یاد فرمائی گئی، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زمانہ خود گواہ ہے کہ اس زمانے نے کتنے لوگوں کو فنا کیا۔ سکندر اتنا بڑا بادشاہ جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، اور اس کے پاس مال و دولت کے ذخیرے تھے، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ میرا دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیا جائے، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ سکندر جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر انسان اس دنیا سے اگر کچھ لے کر جا سکتا ہے تو وہ اس کا عمل ہے، باقی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تاکید کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ ہم یہاں پر آ کر رک جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسی پر بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کے آگے ہم رک گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا یہ اسلام میں ایڈمیشن ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی میں اگر آپ ایڈمیشن لے لیں تو اس کے بعد آپ کو کلاسز اٹینڈ کرنی ہوگی، اسٹڈی کرنی ہوگی، امتحان کی تیاری کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ ناکام ہیں، آپ کا رزلٹ برباد ہو جائے گا، آپ کا سال برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا یعنی اسلام میں داخل ہونا ہے، یہ ایڈمیشن ہے۔ اس کے بعد شریعت کا تقاضا کیا ہے، خدا کا حکم کیا ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم مسلمان کہاں کے ہیں؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ مسلمان ہونا ہے تو صرف کلمہ پڑھ دو اور مسلمان ہو جاؤ، نہیں، شریعت کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ ہم یہیں پر آ کر تھم جاتے ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہم اسلام قبول کیے، ہم ایمان لے کر آئے اور ہم نیک عمل کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں 4 نیک لوگ تھے، باقی پوری بستی گناہوں میں مبتلا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع اور مہلت عطا فرمائی کہ یہ نیکی کی طرف پلٹ جائیں، لیکن وہ نیکی کی طرف نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اب ان کو برباد کر دیا جائے، ان کو ہلاک کر دیا جائے۔
جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل اس بستی کو پلٹ دو، اس میں جتنے لوگ ہیں سب کو ہلاک و برباد کر دو۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے اے رب ذوالجلال، اس بستی میں ایک نمازی بھی ہے اور ایک دیندار انسان بھی، ایک عبادت گزار بھی ہے، ایک انسان ایسا بھی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اے رب ذوالجلال ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا سب سے پہلے ان کو ہلاک کر دو۔ اب آپ ذرا توجہ کریں، سبق دریافت کیا گیا کہ اے اللہ وہ تیری عبادت کرتے ہیں، وہ تو نیک بندے ہیں، وہ تو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو کیوں ہلاک کر دیا جائے، ان کو کیوں برباد کر دیا جائے؟ رب نے فرمایا کہ وہ بس ایمان لے کر آئے اور اچھا عمل کرتے رہے، لیکن کبھی کسی کی تاکید، کبھی کسی کو حق کی تاکید نہیں کی، یعنی حق کو قبول تو کرتے رہے لیکن حق کی وصیت نہیں کی، صبر کی تاکید نہیں کی۔ کہا سب سے پہلے عذاب ان پر اور پھر اس کے بعد اس قوم پر۔ تو مومن کامل بننے کے لیے سورۃ العصر کا خلاصہ اگر انسان پڑھ لے اور اس پر عمل کرے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی انسان سورۃ العصر کو پڑھے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ ایک باپ بڑے فخر سے یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، لیکن آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ اگر کسی کی عمر اگر 70 سال ہے اور اگر وہ 20 سال کا ہو گیا تو اب اس کے پاس صرف 50 سال کی مہلت ہے، اور اگر وہ 40 سال کا ہو گیا تو اب اس کے پاس 30 سال کی مہلت ہے، اور اگر وہ 60 سال کا ہو گیا تو اس کے پاس 10 سال کی مہلت ہے، اور اگر وہ 65 کا ہو گیا تو اس کے پاس 5 سال کی مہلت ہے۔ ہم عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہم حقیقت میں چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ہماری سانسیں جس طرح نکلتی جا رہی ہیں، ہماری حیات کم ہوتی جا رہی ہے، ہماری عمر چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، ہم اپنی سانس کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہے ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باوضو ہیں، علم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں تو وہ لوگ جو یہاں پر شرکت نہیں کیے، بارہا ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیے گا، اس کے باوجود وہ نہیں آئے۔ کیا ان کی سانسیں نہیں چل رہی؟ ان کی بھی سانسیں ویسے ہی چل رہی ہیں جیسے آپ کی چل رہی ہیں، لیکن آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ خدا کے گھر میں ہیں، آپ باوضو ہیں، آپ علم کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کی سانس وصول ہو رہی ہے، آپ کی سانس کے بدلے نیکی لکھی جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو بازاروں میں گھوم رہے ہیں، وہ لوگ جو راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، گپ سپ کر رہے ہیں یا آرام سے بستر پر سو رہے ہیں، ان کی سانسوں کے بدلے انہیں اجر اور نیکی نہیں مل رہی ہے، لیکن آپ کی سانسوں کے بدلے آپ کو نیکی مل رہی ہے۔ اور بہترین لمحہ وہی ہے، بہترین گھڑی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے یاد میں گزر جاتی ہے۔ باقی ہم اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے ان الانسان لفی خسر کا معنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا معنی کیا، انسان کس طرح گھاٹے میں ہے۔ انسان تو یہ تسلیم کرنے کے لیے، انسان تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں گھاٹے میں، آخر انسان کس طرح گھاٹے میں؟ دنیا اتنی ترقی کر رہی، انسان کس طرح گھاٹے میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک انسان راستے میں بیٹھ کر برف بیچ رہا تھا اور اس کی برف پگھل رہی تھی، اور کوئی انسان اس کے برف کو نہیں خرید رہا تھا، اور وہ انسان رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، اے گزرنے والوں، میرے حال پر رحم کرو، مجھ پر ترس کھاؤ، اس لیے کہ میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال برباد ہو رہا ہے۔ اگر تم وقت پر مجھ سے برف نہ خریدو تو میرا برف بہہ جائے گا،
قطرہ قطرہ وہ ختم ہو رہا ہے تو وہ بزرگ فوراً اس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تک میں اس تلاش میں تھا کہ ان الانسان لفی خسر کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن آج مجھ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان الانسان لفی خسر کا معنی کیا ہے۔ ہم بھی مثل برف ہیں، جس طرح تمہاری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، اسی طرح ہماری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ برف قطرہ قطرہ ختم ہو رہی ہے اور ہم سانس سانس کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ اگر تم نے اس برف کے قطرہ ہونے سے پہلے، پگھل جانے سے پہلے اسے بیچ کر کچھ مال خرید لیا، درہم و دینار لے لیا، پیسے لے لیا، تو تم کامیاب ہو گئے۔ اور ہم ان سانسوں کے بدلے اگر درود پڑھ لیں، ہم ان سانسوں کے بدلے اگر سجدے کر لیں، ہم ان سانسوں کے بدلے اگر نماز پڑھ لیں، ہم ان سانسوں کے بدلے اگر نیک عمل کر لیں، حسن سلوک کر لیں، تو پھر ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی بھی اس برف کی طرح ہے جو پگھل کر ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر کا معنی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح برف پگھلتی ہے اسی طرح انسان بھی پگھلتا ہے۔ برف قطرہ قطرہ پگھلتی ہے، انسان سانس سانس پگھلتا ہے، اور جس طرح برف ختم ہو جائے گی اسی طرح ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے نیک عمل کیا، ہم نے اچھا عمل کیا، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم گھاٹے میں ہو اگر تم ایمان لے کر آؤ اور اچھا عمل کرو اور حق کی تاکید کرتے رہو، لوگوں کو حق بتاتے رہو، حق پہنچاتے رہو اور صبر کی وصیت کرتے رہو، تو تم کامیاب۔ وقت کافی ہو گیا، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔